واصل۔ اچھا اچھا، آپ یہیں کے ہیں؟ آپ کب گئے تھے دارالعلوم میں؟ ہم 1958 میں۔ اتنے حالات نہیں ہوں گے اس وقت، مطلب ٹرین وغیرہ کا سفر ہو؟ اس وقت ہماری ریاست کا ایک منفرد ایک تشخص تھا، ہم نے پرمٹ لے کر یہاں سے ہم گئے۔ اچھا اچھا، اور اس پرمٹ سے پھر ہمیں جا کر آگے جا کر جو ہم یہ بڑی مشکلات ہاں نہیں تھے اس وقت، تو ریل ہمیں ملتی تھی پٹھان کوٹ سے۔ ان دنوں اتنے جو یہاں پر توحید کا وہ کوئی تصور نہیں، بڑی کم تھے اس وقت۔ ہمارے یہاں گنے چنے علماء تھے چوٹی کے، ہمارے یہاں پونچھ راجوری سے 2 بڑے عالم مانگے ہوئے تھے، ایک مولانا فیروز الدین خاکی صاحب اور ایک مولانا فیض الحسن صاحب راجوری کے تھے۔ لیکن ان دونوں نے جا کر دارالعلوم میں اپنے تقویٰ، طہارت اور اپنی دیانت کا ٹھیکہ بنایا، اپنا اثر قائم کیا۔ آپ گئے تھے مولانا نور حسین صاحب اور آپ؟ میں مولانا نور حسین صاحب اور مولانا جمال الدین صاحب۔ جمال الدین، آپ کلاس فیلو ہیں؟ کلاس ایک ساتھ میں ہم یہاں ہم نے رسانے میں ایک جگہ ہے، وہاں ہم نے 2 سال تک پڑھائی کی، اور انہوں نے پھر محتم صاحب نے اور چودھری غلام حسین لسانوی جو یہاں کا بڑا ایک لیڈر وغیرہ، اسلم صاحب کے باپ، اسلم صاحب کے باپ، انہوں نے ہمیں خرچہ بھی دیا اور ہمیں دارالعلوم، اسی تاثر سے آپ چلے گئے پھر دارالعلوم میں۔ وہاں آپ کے اساتذہ میں کون نامور شخصیت؟ ماشاءاللہ ہم 1 سال تو وہاں نہیں، کیونکہ ابتدائی تھے ہم تھانہ بول چلے گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ اچھر دیا، مولانا حامد حسین، مولانا حامد حسین صاحب سے ان کے خلیفہ بھی تھے۔ ہاں وہ ان کے خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1 سال ہم نے وہاں پڑھا اور دوسرے سال سیدھے ہم نے حضرت میں بھی وہاں گیا ہوں، میری بھی حاضری ہوئی ہے 2010 میں۔ اس کے بعد دوسرے سال ہم سیدھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت تھی تو ہم دارالعلوم میں سہارنپور گئے۔ پھر سہارنپور سے 1 سال ہم نے سہارنپور پڑھنے کے بعد پھر ہم سیدھے دارالعلوم دیوبند میں گئے، اور دارالعلوم دیوبند میں جو امتحان ہوتا تھا، انٹرویو ہوتا تھا، بڑا سخت ہوتا تھا۔ وہاں ہر طلبہ جو ہے، ہزاروں طلبہ انٹرویو دیتے تھے لیکن کامیاب کوئی ہوتا تھا۔ الحمدللہ اس میں ہمیں داخلہ مل گیا، اللہ کا احسان ہے۔ پھر ہم دارالعلوم دیوبند میں رہے، اور پھر ہمارے بڑے بڑے کشمیر کے لوگوں کا ذہن بڑا ایک بڑے مزے کی بات میں آپ سے بتاؤں، ہمیں کچھ ہمارے پوری بات دارالعلوم دیوبند کے اندر ہر ملک کے طلباء کی انجمن ہوا کرتی ہے، اور ہم نے جموں کشمیر والے، ہم اس وقت 16 طلباء تھے۔ کشمیر کے تھے کچھ، مولانا تحسین صاحب تھے سری نگر، ہاں مولانا غلام نبی بنال کے تھے، ہم پونچھ کے تھے، یہ 4-5 آدمی۔ تو ہم اس طرح مل کر ہماری ایک انجمن بنی، انجمن احیاء الاسلام طلباء جموں کشمیر۔ اب ہمیں کچھ مدت ہم رہے تو ہمیں کسی نے کہا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بخشی غلام محمد صاحب وظیفہ دیتے ہیں۔ اچھا، بڑی غربت ہوتی تھی یہاں کے جو لوگ یہ تھے، وہ افلاس کا عالم تھا۔ بہرحال ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم دارالعلوم دیوبند میں وہاں الحمدللہ ہمیں کھانا اچھا ملتا تھا، اور کھانے کے علاوہ جو ہمیں کپڑے دھونے کے لیے، صابن کے لیے پیسہ ملتا تھا اس وقت کا حالات کے اعتبار سے۔ اور اس میں پھر یہ ہم نے کیا کہ ایک دن ہم نے انجمن میں میٹنگ کی، ہم ہر جمعرات کو انجمن کی ایک میٹنگ کرتے تھے، آج بھی وہ تقریر وغیرہ یہ کوئی ہوتا تھا۔ ہم نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جموں کشمیر گورنمنٹ وظیفہ دے رہی ہے، ہم بھی کوشش کریں۔ بہرحال اس میں جو ہماری انجمن احیاء الاسلام طلباء جموں کشمیر کا میں ناظم اعلیٰ جنرل سیکرٹری کہہ لیجیے، 16 طلباء کا، انہوں نے مجھے اتھورائز کیا کہ آپ ایک وفد لے لیجیے، ہاں جب بخشی غلام محمد دلی میں آئے تو اس وقت ان سے مل لے۔ بہرحال ہم نے اس وقت علی میاں، یہ مولانا محمد میاں ناظم دلی کے ناظم جمع علماء کے ناظم، تو انہوں نے ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ جب بخشی صاحب آئیں گے تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے تو آپ آ جانا۔ ہم نے دارالعلوم دیوبند کے محاسبی سے، دارالعلوم دیوبند کے دفتر سے ہم نے کاغذات اپنے بنا لیے کہ اتنے طلباء یہ سارا کچھ بنایا۔ ہم چلے گئے تو ہمیں انہوں نے اطلاع دی کہ بخشی صاحب آئے ہوئے ہیں، 2 دن ٹھہریں گے، آپ آ جائیں۔ ہم گئے اور ہم مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے بخشی صاحب کو ملے۔ الحمدللہ بخشی صاحب پہ بڑی اہمیت، ہم نے یہ اس وقت چھوٹے تھے، ہمیں بھی کیا معلوم تھا، ہمدردی سے بڑی ہمدردی،
اور جب ہم پہنچے تو کھڑے ہو کر اس نے بخشی غلام میرا کشمیر کا وفد آیا دارالعلوم دیوبند سے، اور بڑا وہاں سے کوئی فون آیا جس کو ہم تو نہیں جانتے تھے کس کا تھا، کوئی کیا تھا اندرا گاندھی جی کا کسی کا، تو انہوں نے کہا جناب میں ابھی نہیں آ سکتا، میرا کشمیر کا وقت آیا ہوا ہے جو دارالعلوم دیوبند کے طلباء کا ہے، میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آؤں گا۔ اور ہمیں بڑا احساس ہوا کہ ان کو ہماری جانے کی اہمیت ہے۔ بہرحال انہوں نے بیٹھے، انہوں نے پوچھا، یہ کیا، اس وقت کیونکہ سپوکس مین تھا، جنرل سیکرٹری مین تھا، میں نے کہا بخشی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے فیاض ہیں، ہم نے سنا کہ آپ بڑے فیاض ہیں، اور آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کو جو جموں کشمیر کے طلباء ہیں ان کو وظیفہ دیا، تو ہمیں بھی دو۔ مسکرا کر کہنے لگا تو ٹھیک ہے آپ کو بھی دیں گے۔ دوسرا میرا جملہ یہ تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ اس کا جواب ان کا یہ تھا کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ صرف دنیاوی لائن کا ہے، دینی تھوڑا، ہم دینی لائن کے دنیاوی کو کہتے تھے۔ اچھا چلو یہ بھی ہو گیا، ہمیں کیا معلوم فوری منظور کر رہا ہے ابھی ہو گیا۔ لیکن ایک بات تھی کہ بخشی جو کہہ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نا کلام کا وہ بادشاہ تھا، بادشاہ کی بات بھی بالکل آج کل بادشاہوں کی بات جو ہے وہ کہتے ہیں اس معاملے میں بڑا آگے کہتے یہ جملہ ہے، لیکن اس نے کہا اچھا یہ بھی ہے۔ پھر کہا کہ آپ کتنے طلباء ہیں، وہ دیکھا اس نے کاغذ، تو اس میں دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا میں 16 طلباء کا وظیفہ میں نے آپ کا منظور کر دیا۔ اس وقت میں نے یہ قدرت کہلاتی ہے، میں اس وقت بچہ تھا، مجھے کیا معلوم تھا۔ میں نے کہا نہیں صاحب ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی جب بھی جتنے طلباء دارالعلوم میں آئے ان سب کو ملنا چاہیے وظیفہ۔ تو مجھے کہا دبلے سیکٹری بڑا ہوشیار نکلتا ہے جو آپ سب کے لیے، جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ وظیفہ مانگتا ہے۔ میں نے کہا جی تو آپ کی فیاضی ہے آپ کی۔ الحمدللہ ہم واپس آئے 2 مہینے کے بعد، ہمیں پورے پچھلا اپریل سے لے کر ہم مئی میں ملے ان سے، اپریل سے لے کر انہوں نے ہمارا جانے۔ اچھا اساتذہ کون تھے ہمارے؟ اساتذہ بہت بڑے، ہمارے سب سے بڑے قیمتی اساتذہ جو ہمارے تھے، ہمارے شیخ الحدیث تھے حضرت سید فخر الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ، جن کی ایضاح البخاری جن کی، اور یہاں ہمارے دور وہ تو علامہ کشمیر کی شہادتوں میں بھی رہے، بہت بڑی بہت۔ ایک دفعہ وہ اپنے درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی صاحب آئے اور پگڑی باندھے ہوئے آ کر بیٹھے، حضرت بھی خاموش ہو کر بیٹھ کے اور ہم سارے طلباء بھی خاموش ہو گئے، یہ کیوں خاموش ہو؟ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد طلباء نے ان سے سخت مطالبہ کیا، ہم لوگوں نے کہا کہ یہ کون تھے؟ چھوڑو بھیا طلباء آپ کو کیا۔ پھر جس وقت نہیں ہوا تو کچھ طلباء ان کے بڑے پیارے خاص ہوتے ہیں، انہوں نے جس وقت چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اس ملک کے ذمہ دار تھے، ان بیچاروں کو تکوینی نظام سے جو انہوں نے تھوڑا سا کام تھا، بس تھوڑا آ گیا، دیکھ لیا، بیٹھ گیا، بس اس طرح کا۔ اس قدر اس شخص کے ولی اللہ سے کشف و کرامت کی بلیاوی صاحب بھی آپ کے ساتھ، ان سے ہم نے مسلم شریف ہے ثانی ہم نے پڑھی ہوئی ہے، فرمایا کرتے تھے بھائی مولانا صاحب اتنی دنیا کو پڑھایا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھول سے یاد کر لے، اللہ پہ قیامت کے دن بیڑا پار کر دے۔ اور اتنے بڑے قد کے آدمی تھے، جب طلباء میں وہ چلتے تھے نا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم سارے تو بہت بڑے اونچے قد کے آدمی تھے وہ، علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ۔ تو یہ ہے کہ مولانا فخر الحسن ہوا کرتے تھے جو مان کے، وہ بھی تھے، وہ اوپر ہماری وہاں دارالعلوم میں اوپر دارالتفسیر ہے، وہ اس میں پڑھایا کرتے تھے، اور یہ پکا مشہور تھا کہ یہاں جنات بھی پڑھتے ہیں، اور جب وہ جوش میں آ کر پڑھاتے تھے کہتے ہیں وہ جنات وغیرہ شور نہیں مچانا اور نہ کوئی یہ محسوس کرنا، دین پڑھنے کے لیے جو آئے ہو صحیح پڑھنا، تو وہاں ہمارے یہاں مشہور تھا کہ وہاں جنات بھی پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یہ مولانا نصیر الدین صاحب، میرے ساتھ مولانا بشیر خان، نصیر خان صاحب، مولانا نعیم صاحب،
یہ سارے ہمارے مولانا محمد حسین بہاری ہوا کرتے تھے. بہاری تھے وہ محمد حسین صاحب بہاری. مولانا حسین احمد مدنی دنیا سے چلے گئے 57 میں. وہ ہم سے پہلے. یہ مولانا ارشد مدنی آپ کی کلاس میں بس اس وقت یہ آگے تھے ہم سے لیکن تھے. یہ استاد نہیں تھے ہمارے. ابھی استاد نہیں تھے لیکن تھے زیر تعلیم تھے. یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے. ہم دارالعلوم کے قدیم طلباء سے بات کر رہے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ وہاں پڑھا کرتے تھے یہ کہ نا افغانستان کے پاکستان کے بہت سارے لوگ آ کر پڑھا کرتے تھے. اور جس وقت 7 سالہ جلسہ ہوا ہے تو مولانا محمود صاحب مولانا یہ کیا اسد مدنی صاحب نہ مولانا کیا نام ہے فضل الرحمان کے جو والد تھے مولانا اچھا محمود صاحب وہ وزیر اعلیٰ رہے نا مفتی محمود صاحب پاکستان کے. جی جب وہ آئے تو ہماری جو ختم نبوت کی 7 سالہ ہاں وہ ان کا تو ہوگا 7 سالہ جلسے میں ہم نے خواہش کی کہ ہم ان سے ملاقات کریں. ماشاءاللہ. ہم جو پرانے طلباء یہ تھے نا ہماری مرضی تھی کہ ہم ان سے ملاقات کریں. تو ملاقات کرنے میں ہم سوچتے تھے کس کو لائیں. اور ان کا جو پرسنل سیکرٹری تھا وہ ہمارا ساتھیوں میں سے تھا نکلا. وہ اس زمانے میں جو ہم پالے جب اسے دیکھا اس نے کہا او آپ کو سنا ہے مولانا صادق صاحب آپ ہیں. میں نے کہا آپ کہاں ہیں. جی میں مولانا مفتی محمود صاحب کا اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے جو مسئلہ کے ہاں ان کے ذریعے ملاقات. اچھا ایک ارزاش ہے حضرت وہ یہ کہ ہم مجلس علمی کے سلسلے میں یہاں پر آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. قسم العلوم میں بھی تھے تو اب عبداللہ کی مجلس میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ہمارے یہ مؤسس ہیں مولانا غلام نبی صاحب ان کے ساتھ تو آپ کا روحانی تعلق ہے. آپ وغیرہ تبلیغ دین کے سلسلے میں اکٹھے رہے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی. اور اب یہ ہمارا مجلس علمی کا جو یہ ہے نا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جدید یہ جو ماڈرن طریقے پر جو اہل علم کی ضرورت جو ہے تو اس میں آپ ہمارا تعاون کریں جتنا بھی ممکن ہو سکے. تو انشاءاللہ الرحمن لٹریچر کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تو کئی چیزیں آئی ہیں. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص عقیدت کا معاملہ حضرت نے آپ کو بتایا ابھی. تو ایک تو دعا کی درخواست ہے خلوت کے اوقات میں. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یہ کام ہے اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو ترقی پذیر فرمائے. اور ایک دفعہ کا میں آپ کو واقعہ بتائیں. یہ ہمارے عمر عبداللہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے جب یہ ہمارے پونچھ میں آئے. اچھا تو ہماری علماء کا وفد ان سے ملا. اسپوکس مین میں تھا. میں نے کہا عمر صاحب ہماری یہاں بہت بڑی شخصیتیں گزری ہیں. دو خاص کر کے میں بہت بڑی شخصیتوں کا ذکر کر رہا ہوں. 2 شخصیتیں گزری ہیں جن میں سے ایک کا حق آپ نے ادا کیا ایک کا حق ادا نہیں کیا. عمر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے کون سوال پوچھا تو ساتھ میں سارے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا شیر کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے حق ادا کیا. ان کے نام یونیورسٹی بنائی ان کے نام سب کچھ ہوا. لیکن ایک بڑی شخصیت جو پوری دنیا کی جانی مانی شخصیت تھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں سنا. کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ علم کے بارے میں وہ علم کا ایک چلتا پھرتا جو ہے خزانہ تھا اور جو لائبریری تھی کیا ان کے بارے میں بھی آپ کے دل میں کچھ خیال ہے. مسکرائے اور کہنے لگے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا کریں. تو یہ میرا خیال میں ہمارے علماء کی بھی کوئی تھوڑی سی ہے کہ ہمیں ایسی شخصیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. دیکھیے یہ اب شیر کشمیر میڈیکل فلاں لیکن اگر علامہ انور شاہ کشمیری کے نام پر بھی ہوتا پھر آئندہ آنے والی نسل کہتی یہ علامہ انور کشمیری ہے کون ہے اس کے لیے تحقیق کرو ریسرچ کرو. ہم اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے سارے کارنامے جو ہم نے بول کی. تو آپ کے علمی مدد کے لیے میں بہت بڑا آپ سے بات کی تو بہت ممنون ہے. یہ ہمارے حضرت ہیں ماشاءاللہ. ان کو بہت یاد بھی تھا نا کہ میں نے چلہ لگایا ہے وغیرہ علماء تھے وہ تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ. اب ہم آسمان سے چھوتی ہوئی چوٹی پر چلے گئے اسی اشتیاق سے کہ وہاں پر
اصل میں بات یہی ہے کہ یہ چیزیں ہماری آنے جانے سے ہوتی ہیں. آپ آئے نا تو یہ تعارف ہوا. آپ جس وقت کوئی مجلس بنائیں گے ہمیں بتاؤ. ضرور بنائیں گے تو ہم اسی لیے تو آئے ہیں اور ہماری جو اس لیے آئے ہیں. اسی لیے آئے